بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتقام نہ لینا اور معاف کر دینا۔ ہم نے پہلے رحم دلی کی صفت پڑھی تھی۔ رحم دلی ہی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی لوگوں کو معاف کر دے، جو ظلم کریں، زیادتی کریں، ان سے غلطی کوتاہی ہو جائے۔ اس میں تھوڑی تفصیل بھی ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ کس سے اگر اچانک غلطی ہو گئی، ایک آدمی کو اچانک غصہ آیا، اس نے کوئی غلط بات کہہ دی آپ کو، یا غلطی میں بھول چوک کے اس سے نقصان ہو گیا آپ کا، اور پھر بعد میں وہ معذرت کرتا ہے کہ یہ معذرت خواہ ہوں، شرمندہ ہوں، مجھے کچھ نہ کہیں، یا کسی نے کسی کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا آپ کے بارے میں، یا آپ نے چوری کی، یا آپ نے یہ گناہ کیا، جرم کیا ہے، یا اس کا نقصان آپ نے کیا ہے، اس نے آپ کو غلط باتیں کہہ دی، کوئی مار دیا، پھر بعد میں حقیقت کھلی تو وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا، میں معاف کر دو، معذرت چاہتا ہوں۔ تو ایسے بندے کو معاف کر دینے کی فضیلت ہے اور اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ دوسرا بندہ وہ ہے جو عادی مجرم ہے، جو مسلسل نقصان کرتا رہتا ہے، مسلسل تکلیف پہنچاتا ہے، مسلسل ظلم زیادتی کرتا ہے، تو اس کے بارے میں افضل یہ ہے اگر بندہ اس سے انتقام لے سکے تو انتقام لے۔ شاید آپ نے مسئلہ پہلے سنا ہوگا، اس سے انتقام لینا افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اس سے انتقام لے گا قانون کے مطابق تو اور اسے سزا ملے گی تو آئندہ وہ لوگوں کو پریشان نہیں کرے گا۔ اس لیے کسی نے کہا نا، جب چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی سزا دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو آدمی معاف کر لے، معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اس طرح ایک اور آیت میں فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تمہیں کوئی تکلیف دے اور پریشان کرے تو تم بھی اتنی ہی اسے تکلیف دے سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تفصیل ہے۔ تو کہاں معاف کرنا افضل ہے؟ جہاں کسی آدمی سے غلطی ہو گئی ہو، وہ نادم ہو، شرمندہ ہو، معذرت خواہ ہو، اس کو معاف کر دینا افضل ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ بعض لوگ ان سے فرق نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس ہر حال میں معاف ہی کرنا چاہیے، بدلہ لینا تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو میں نے دو آیتیں سنا دی آپ کو۔ تو آیتیں کیا بتا رہی ہیں کہ آدمی اگر انتقام لے لے برابر، زیادتی نہ کرے، تو شرعی لحاظ سے وہ بھی جائز ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ مثلاً ایک آدمی نے بلا وجہ تھپڑ مار دیا آپ کو زور سے، یہ تھپڑ کیوں مارا اس نے؟ ٹھیک ہے جی، بے شک وہ آپ سے عمر میں، دولت میں، ہر لحاظ سے بڑا ہے، تھپڑ کیوں مارا اس نے؟ تو آدمی کو تکلیف تو ہوتی ہے، اس نے تھپڑ کیوں مارا؟ تو اس لیے دین نے انتقام کی اجازت لی ہے، برابر انتقام کی۔ اگر بندہ اتنا ہی انتقام لے تو جائز ہے۔ زیادہ انتقام لے رہا ہے، اس نے ایک مارا، آپ نے 2-3 مار دی اس کو، یہ ظلم ہو گیا۔ ایک تو ایک کے بدلے میں آ گیا، باقی دوسرا تھپڑ، تیسرا وہ ظلم ہے، تو اس کا گناہ ہوگا۔ تو شریعت نے انسان کے مزاج کی، جذبات کی بھی رعایت رکھی ہے۔ بعض آدمی بہت تکلیف دیتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے آپ کی زمین، دکان پہ نا قبضہ کر لیا، آپ سے قرض لیا، آپ نے مہربانی کی، اسے پیسے قرض دے دیے، اب وہ کہتا ہے میں تو نہیں دیتا، آپ جو چاہیں کر لیں۔ تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ ہر دفعہ بس معافی کریں آپ، بس ٹھیک ہے جی میرے 5 لاکھ روپے تھے اب نہیں دے رہے نا، میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ کسی نے مکان پہ قبضہ کر لیا، میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ کسی نے دکان پہ قبضہ کر لیا، میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ بھئی پھر زندگی کیسے گزرے گی آپ کی؟ آپ کی اپنی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ تو شریعت نے اس لیے کہا اس کے خلاف اگر آپ قانونی کارروائی کریں، خاندان کے لوگوں کو بتائیں کہ اس کو سمجھائیں، میرا حق دلوائیں، تو شرعی لحاظ سے یہ برا نہیں ہے۔ تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا، تفصیل کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اس لیے بڑے بڑے زیادتی کرنے والے کو، نقصان کرنے والے کو، قبضہ کرنے والے کو کہتے ہیں بس آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ آپ کو بہت دے گا۔ تو اس میں تفصیل ہے، یہ صحیح، ٹھیک ہے جی، اس میں یہ تفصیل ہے۔ دیکھیں البتہ عام طور پہ جو ہے نا، وہ غلطیاں بھول چوک سے جو ہو جائیں، زیادتی ہو جائے، اس کو معاف کرنا افضل ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رجلا شتم ابا بکر، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ابو بکر کو برا بھلا کہا۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، یتعجب، تعجب فرما رہے تھے، یتبسم، اور مسکرا رہے تھے۔ فلما اکثرا، جب اس نے بہت زیادہ برا کہا، رد علیہ، ابو بکر نے ان کو جواب دیا، بعض قولہ، اس کی کچھ باتوں کا۔ فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور غصہ ہوئے، وقام، اور کھڑے ہوئے، فلاحق ہو ابو بکر حضور جا کے پیچھے سے ملے، وقال یا رسول اللہ، عرض کیا کہ اللہ کے رسول،
کان یشتمونی، وہ مجھے برا کہہ رہا تھا، وانت جالس، اور آپ بیٹھے تھے، فلما رددت علیہ، جب میں نے اس کو جواب دیا بعض اقولی، اس کی بعض باتوں کا، غضبتا، آپ غصہ ہو گئے، وقمتا، اور آپ کھڑے ہو گئے، قال، حضور نے فرمایا، کانا معاک ملکن، آپ کے ساتھ فرشتہ تھا، یرد علیہ، جو اسے جواب دے رہا تھا، فلما رددت علیہ، باپ نے اسے جواب دیا، وقع الشیطان، شیطان آ گیا، ثم قال، پھر فرمایا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، ثلاث کلہن حق، تین باتیں سب کے سب بالکل برحق ہیں، ما من عبد، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، ظلم بظلمۃ، جس پر کوئی ظلم کیا جائے، فیغضی عنہا للہ عز وجل، پھر وہ اللہ عز وجل کے لیے اسے معاف کر دے، درگزر کر دے، الا اعز اللہ بہا نصرا، مگر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی عزت بڑھائیں گے اور اس کی مدد فرمائیں گے، وما فتح رجل باب عطیۃ، اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کھولے دینے کا دروازہ، یرید بہا صلۃً، ارادہ رکھتا ہے اسے صلہ رحمی کرنے کا، الا زاد اللہ بہا کثرا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو دینا اور بڑھا دیں گے، وما فتح رجل باب مسئلۃ، اور نہیں کھولتا کوئی آدمی سوال کرنے کا دروازہ، یرید بہا کثرۃً، جس سے وہ مال بڑھانا چاہتا ہو، الا زاد اللہ بہا قلہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کی قلت اور کمی بڑھائیں گے۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جو اکٹھے تھے، کسی کافر نے، کسی اور نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا، تو حضور بیٹھے رہے، مسکراتے رہے، ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ جب اس کہنے والے نے بہت زیادتی کی، بہت زیادہ باتیں غلط کی، تو کچھ باتوں کا جواب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دے دیا۔ جب ابوبکر نے جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور چل پڑے، ناراض ہو گئے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایسی کیا وجہ ہے؟ جب تک مجھے برا کہہ رہا تھا آپ خاموش بیٹھے تھے، مسکرا رہے تھے، لیکن جب میں نے کچھ باتوں کا جواب دیا تو آپ تشریف لے گئے اور غصہ ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں شیطان آ گیا، جب تک آپ خاموش تھے آپ کی طرف فرشتہ جواب دے رہا تھا، فرشتہ جواب دے رہا تھا، جب آپ نے جواب دینا شروع کر دیا وہاں شیطان آ گیا۔ اس لیے بہت سے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جواب نہیں دیتے۔ بعض بزرگ تو وہ ہے نا، بعض علماء، ان پہ کوئی ذرا سا اعتراض کرے وہ فوراً اس کے خلاف بیان دیتے ہیں کہ فلاں نے میرے بارے میں بات کہی ہے، غلط کہی ہے، آئندہ محتاط رہے ورنہ میں اس کے خلاف کیس کر دوں گا، میں یہ کروں گا۔ اور بعض علماء ایسے ہیں انہیں خلاف لوگ کتنی باتیں کر لیں وہ جواب نہیں دیتے۔ مفتقی عثمانی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب دان برکاتہم، اور بہت سے علماء ہیں جو جواب دیتے ہی نہیں۔ تو ان کے سامنے شاید یہی حدیث ہوگی کہ جواب نہ دیں۔ اور عام گھریلو زندگی میں بھی بندے کو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کی بیوی ہے بہت فضول بولتی ہے، والدین فضول ڈانٹ رہے ہیں، بڑا بھائی فضول ڈانٹ رہا ہے، چچا ماموں دوست فضول بول رہے ہیں، تو اگر آدمی ہر ایک کو جواب دے، ہر ایک سے لڑائی ہو جائے گی، لڑائی ہوگی نا۔ تو آدمی ایسے موقع پہ کوشش کرے کہ من سمت نجات پہ عمل کرے، خاموش رہے، درگزر کر دے، لڑائی آگے نہیں بڑھے گی۔ ہاں جی، تو پھر حضور نے فرمایا بھی ابوبکر تین باتیں بالکل برحق ہیں۔ نمبر ایک، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بندے کو ظلم کیا جائے اور وہ اللہ کے لیے درگزر کر دے، معاف کر دے، اللہ اس کی عزت بڑھائیں گے، عزت کم نہیں ہوگی۔ یہ بات اس لیے فرمائی کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں میں نے انتقام نہ لیا تو لوگ سمجھیں گے تو بہت بزدل آدمی ہے، کمزور ہے، کچھ کر نہ سکا اس کا، تو اس خیال کی وجہ سے بندہ کہتا ہے میری بے عزتی ہوگی، میں نے تو انتقام لینا ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کی عزت بڑھائیں گے، اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ جو آدمی رشتہ داروں کو دیتا ہے، نوازتا ہے تاکہ رشتہ داری جڑی رہے، غریب بھائی آ گیا، بہن آ گئی، رشتہ دار آ گیا، کچھ دے دو جی، دے دیا اس نے، نہ دوں تو ناراض ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید دیتے رہیں گے۔ لیکن دے اخلاص سے، نیت سے، صلہ رحمی کی نیت سے، تو اللہ اس کو مزید دیتے رہیں گے۔ یہ بات بالکل برحق اور پکی ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ جو آدمی سوال کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی بلا وجہ بغیر ضرورت کے لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، جس سے ملتا ہے بھائی ہزار مل جائیں گے، بھائی گھر میں آٹا نہیں ہے، بھائی فلاں چیز تو دے دو، میں بہت غریب پریشان ہوں، ہے اس کے پاس لیکن مال بڑھانے کے لیے بھیک مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی بڑھائیں گے، اس کا مال اور کم ہوگا۔ اس میں ترغیب دی کہ بندہ بلا ضرورت لوگوں سے نہ مانگے، نہ قرضہ لے، نہ ویسے کوئی چیز مانگے۔ کسی کے پاس چلا گیا مجھے کھانا کھلا دو، چلا گیا مجھے ناشتہ کرا دو، تو جہاں بے تکلفی ہے آدمی کھاتا کھلاتا رہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، دوسرا آدمی بہت خوشی سے کھلاتا ہے کہ جی میرا دوست ہے، میرے کوئی معزز آدمی ہے، یہ وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح مفت میں کھانے کی عادت ڈال لینا، مفت لوگوں سے چیزیں مانگنا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ جب اور بغیر ضرورت کے جو مانگتا ہے اللہ اس کو اور محتاج کریں گے۔ اگلی حدیث
دیکھیں عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال موسیٰ بن عمران علیہ السلام، موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے عرض کیا یا ربی، اے میرے رب، من اعز، کون زیادہ معزز ہے، عبادک آپ کے بندوں میں سے، عندک آپ کے ہاں، قال اللہ نے فرمایا من، وہ شخص اذا قدرہ، جب قدرت پائے، قابو پائے، غفرہ، معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ کا سب سے زیادہ معزز بندہ، عزت والا بندہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ جب نے کسی مجرم پہ، قصوروار پہ قابو پائے، بدلہ انتقام لے سکتا ہو، پھر بھی معاف کر دے، تو معزز بندہ ہے۔ تو معافی کی عادت ڈالنی چاہیے۔ معافی کی عادت ڈالنے سے ایک تو بندہ خود پرسکون رہتا ہے، ورنہ جو انتقام کا جذبہ ہے نا، یہ انسان بہت پریشان کرتا ہے۔ نمبر دو، اس طرح آدمی کے تعلقات لوگوں سے اچھے رہتے ہیں۔ اگر آپ ہر ایک کی ہر بات پکڑتے ہیں، ہر کام دیکھتے ہیں، اس نے یہ بات کیوں کہی، اس نے یہ کام کیوں کیا، اس نے یہ کام کیوں نہیں کیا، ہر وقت لوگوں سے لڑائی رہے گی آپ کی۔ اور اگر درگزر کر دیں کہ جی اس سے غلطی ہو گئی، غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں، اس نے وقت پہ پیسے نہیں دیے، شاید بیچارے کی مجبوری ہوگی، چلو خیر ہے، اس سے نقصان ہو گیا اور مجھ سے بھی ہو سکتا تھا، چلو خیر ہے، کچھ نہیں ہوا، وہ قسمت میں یوں ہی لکھا ہوا تھا، یہ سوچ لیں آپ، پھر پریشانی ختم، پھر انتقام بندہ نہیں لیتا۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ بن عمر قال، عبداللہ بن عمر سے روایت فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، عرض کہ یا رسول اللہ، کم، کتنا، آفو میں معاف کروں، عن الخادم، خادم کو، ملازم کو، فصمت عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کے خاموش ہو گئے۔ ثم قال، اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ، کم آفو عن الخادم، اپنے خادم کو کتنا معاف کروں؟ قال کل یوم، فرمایا کہ روزانہ، 70 مرہ، 70 مرتبہ۔ یعنی ایک آدمی آیا، عرض کہ یا رسول اللہ، میرا ملازم یا خادم ہے، وہ غلطیاں بہت کرتا ہے اور وہ نقصان کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے، کتنا معاف کروں روزانہ؟ تو آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر سوال کیا تو فرمایا روزانہ 70 مرتبہ معاف کرو۔ 70 مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو معاف کر ہی دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس خادم کے بارے میں ہے، ملازم کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، ماتحت شاگرد کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، سب کے بارے میں یہ مسئلہ ہے۔ اگر ان سے کبھی کبھی غلطی ہوتی ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، تو بندہ ان کو درگزر کر دے، معاف کر دے۔ لیکن اگر وہ غافل ہوں کہ کوئی کام وہ توجہ سے کرتے ہی نہیں، سست ہوں، طبیعت میں لاؤبالی پن ہو، پھر آدمی اس کو تنبیہ کرنے کے لیے کچھ سزا دے سکتا ہے۔ مثلاً ایک بچہ ہے، اولاد میں سے شاگرد ہے یا ملازم ہے، وہ آج لیٹ آ گیا، ملازم لیٹ آیا، بچے سے، شاگرد سے کوئی نقصان ہو گیا، آج ہی ہوا ہے، پہلے کبھی نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے سال 6 مہینے میں، تو اس کو تو درگزر کر دینا، معاف کر دینا فضیلت کا باعث ہے۔ لیکن ایک ملازم روزانہ ہی لیٹ آتا ہے 1 گھنٹہ، یہ عادی مجرم ہے، اسے کچھ سزا دے سکتے ہیں۔ روزانہ ہی نقصان کرتا ہے، دیکھتا کسی اور طرف، چلتا کسی اور طرف ہے، کہتے کچھ ہیں، کرتا کچھ ہے، بار بار ایک کام کہتے ہیں، وہ اسے کان پہ جونجی ٹینگتی، 10 دفعہ کام کہیں پھر کام کرتا ہے، کہا بھی یہ کام کر لو، اچھا کرتا ہوں جی، کر لو بھائی، اچھا کرتا ہوں جی، کر لو بھائی، کرتا ہوں جی، بیٹھا ہے، کرتا ہی نہیں کام وہ۔ تو ایسے بندے کی اصلاح اور تربیت کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے کچھ سزا دینا بہتر ہے، اور اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے بندے کو بالکل چھوڑ دینا یہ فضیلت کا باعث نہیں ہے۔ اولاد ہے اسی طرح، وہ تعلیم حاصل نہیں کرتی، جو ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی، شاگرد ہے، روزانہ سبق یاد نہیں کرتا، یہ عادی مجرم ہے، تو اس سے خیر خواہی ہمدردی ہے کہ اس کو تھوڑی سی تنبیہ کی جائے، تھوڑی سزا دی جائے تاکہ یہ سمجھ جائے۔ اس سے پہلے ذرا سمجھا دیا جائے کہ دیکھیں اس میں آپ کا فائدہ ہے اور نہ کرنے میں نقصان ہے، پھر بھی باتوں سے نہ سمجھے، پھر تھوڑی سزا دینا، اس سے خیر خواہی ہمدردی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ معاف کرنے کی فضیلت اپنی نجی معاملات میں ہے۔ اگر ایک آدمی قومی مجرم ہو، اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہو، تو اس کو معاف کرنے کی فضیلت نہیں ہے، اس کو معاف کرنے کی فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح جس کا نقصان کیا ہے، جس پہ ظلم کیا ہے، وہ مظلوم معاف کر دے، اس کی معافی معتبر ہے۔ مظلوم کہتے ہیں میں نے تو انتقام لینا ہے جی شریعت کے مطابق، تو پھر اس کے بدلے میں انتقام لینا چاہیے۔